صاحب 1999 میں واجپئی سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے. آپ مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی بھارت سے تعلقات یا مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب، جو حالیہ دنوں میں بھی ان تک بیان سامنے آیا کہ بہت قریب پہنچ چکے تھے. جب کوئی اس طرح کی امن کی کوشش کی جاتی ہے تو جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کیا جاتا ہے، یہی الزام لگایا جاتا ہے. کیا اگر کوئی مفاہمت کا راستہ نکل سکتا ہے کشمیر کے حوالے سے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی جماعت اسلامی کو ایسا فعال کردار ادا کر سکتی ہے؟ آپ وہی پالیسی پر رہیں گے جہاد جہاد اور صرف جہاد؟ دیکھیے، کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور تاریخ نے اس کو ایک ایسے مقام پر موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ان تمام ڈائمینشنز کا احاطہ کرنا ضروری ہے. کشمیر کا مسئلہ تو دنیا بھول چکی تھی، ذہنوں سے محو ہو گیا تھا، طاقت ایشیا کی زینت بن گیا تھا. جہاد کے نتیجے میں مسئلہ زندہ ہوا ہے. 1988-89 کے اندر جو جہاد شروع کیا حزب المجاہدین کے نام سے لوگوں نے، ورنہ تو دنیا کے کو پتہ نہیں ہے کشمیر بھی کوئی ایشو ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ مذاکرات کے میز پر مسئلے کو بھلا دیا گیا، ذہنوں سے اوجھل کر دیا گیا. میدان عمل کے اندر نکل کر لوگوں نے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے نتیجے میں اس کو ریوائیو کیا. اور آج بھی اگر مذاکرات کی میز بچتی ہے تو اس ویلیو جس کو وہ نیوسنس کہتے ہیں اس کی ویلیو ہے جس کی وجہ سے میز پر بیٹھتے ہیں. تو آپ بھی سمجھتے کہ افغانستان کا معاملہ گرم ہونے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے کچھ پس منظر میں چلا گیا ہے؟ وجہ تو وہ نہیں ہے، وجہ تو امریکہ ہے. امریکہ اس خطے میں آ کر بھارت کو بالادست کرنا چاہتا ہے، مصنوعی طور پر اس کے قد کاٹ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس پورے ایریا کی سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کشمیر کے مسئلے کو بھی شیلف کر دو. اس کے نتیجے میں پرویز مشرف بھی 36 حل لے کر آ گئے تھے، اور موجودہ حکومت نے بھی اس کو نظر انداز کرنے. ویسے واجپئی کی آمد کی بات آپ نے کی ہے، میاں صاحب کو میں یہ بات یاد دلاؤں کہ واجپئی کیونکہ شاعر بھی تھے نا، وہ جس وقت ایئرپورٹ پر اترے تھے تو صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، یعنی وہ آزاد کشمیر بھی ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے. میاں صاحب بتائے نا کہاں کشمیر کا معاملہ تھا، فارمولہ تھا جس کو وہ کہتے ہیں 1999 اس کو ریزالو کرنے کا، اس نے کہاں تھا، کوئی ریکارڈ پر تو کوئی بات نہیں ہے. اور ریزالو کیسے ہوگا؟ کشمیریوں کو حق خود ارادی سے کم کسی چیز پر راضی کرنا. حال ہی میں انہوں نے تحریک چلائی، 5-6 مہینے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور پوری دنیا کو ریمائنڈ کرایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ استصواب سے کم، حق خود ارادی سے کم وہ کسی چیز پر راضی نہیں. تو اس اعتبار سے کشمیریوں اور ان کی جدوجہد کو نظر انداز کر کے کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. سربراہ کے کردار پر بھی تبصرہ کیا، ان کا جو اس وقت موجودہ اس میں ان کے پاس عہدہ ہے، تو وہ MNA کا حصہ بھی رہے ہیں، مذہبی جماعت ہونے کی بنا سے جماعت اسلامی سے بھی خاصی قربت ہیں مولانا فضل الرحمان کی. کیا آپ نے کبھی یہ مسئلہ ان کے سامنے اٹھایا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ جو کوئی فعال کردار ادا کر سکتا ہے؟ پچھلے 1-2 دن کے اندر ان کے تحرک اور سرگرمی نظر آئی ہے اس طرح نو، لیکن اس میں یہ بات ناقابل فہم ہے کم از کم میری حد تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے روایتی حل کے علاوہ کوئی حل تلاش کیا جائے. وہ روایتی حل کے علاوہ حل تو پرویز مشرف نے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور سب لگو کر دیا تھا اپنے آپ کو بھارت کے سامنے اور بالکل ہتھیار ڈال دیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کمیٹی کا بڑا اہم رول تھا، ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے. آپ طالبان کی بھی حامی ہیں، ان کی پالیسیوں کی بھی حامی ہیں. بات یہ کہ مذہبی جماعتوں کو جب طالبان جو ہیں وہ ہدف بنا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان پر بھی حملے ہوئے ہیں، اسلامی مذہبی جماعتوں کی جو ریلیاں ہیں ان پر بھی حملے ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف اور پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں نے عرض تو کیا تھا، پھر عرض کی دیتا ہوں. اس میں امریکہ ہی ملوث بتائیں گے؟ نہیں، آپ کو اگر امریکہ سے زیادہ دلچسپی تو میں بتاؤں گا، میں آپ کی بھی خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں، میں آپ کے الفاظ پر بات کروں. نظر آتا ہے کہ ہر معاملے میں کہ امریکہ سے شروع ہوتی ہے، امریکہ پہ ختم ہوتی ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے ہی، یہ سارے مظالم کی داستان امریکہ سے شروع ہوتی ہے، امریکہ پہ ختم ہوتی ہے. کروسیڈ کس نے لانچ کیا تھا؟ جارج بش نے لانچ کیا تھا. کروسیڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات؟ صلیبی جنگ کا آغاز مسلمانوں کے خلاف. قرآن پاک کو کس نے چلایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے کس نے اڑائے ہیں؟ امریکہ اور مغرب نے کیے ہیں نا.
وہ جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ایکسٹریمزم، یہ سارے ایکسٹریمزم ہے آخر. میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں کچھ کہوں اور امریکہ کی مذمت کروں. آپ کو برا لگتا ہے کہ امریکہ سے شروع اس حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں سوال. لیکن آپ تو پاکستان کے داخلی معاملات ہوں، دہشت گردی ہو، امریکہ، میں تو ثبوت فراہم کر رہا ہوں نا، میں تو دلائل سے بات، دلیل تو بات نہیں کر رہا. آپ کاش سوال کرتے قرآن پاک کو جلانے کا کہ اس کا سبب کیا ہے. کاش آپ مجھ سے پوچھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون کیوں بنائے جا رہے ہیں اور ایک ایک اخبار درجنوں بار شاید. لیکن آپ نہیں پوچھتے، بلکہ آپ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ سے کیوں شروع کرتے ہو، امریکہ پہ کیوں ختم. امریکہ امت مسلمہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، پوری دنیا میں جتنی آزادی کی تحریک مسلمانوں کی ہیں ان سب کا دشمن ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سے. منور صاحب مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے رویے سے، جماعت اسلامی کی جو پالیسیاں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی سب سے ناراض ہے. بات ہے کہ مسلم لیگ نون سے آپ کو شکایتیں ہیں، عمران خان سے آپ کو شکایتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان سے آپ کو شکایتیں ہیں، پیپلز پارٹی سے تو یہی شکایتیں ہیں. یہ آپ کی شکایتیں کون دور کر سکتا ہے اور کس طریقے سے ناراضگی دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو آپ پاکستانی سیاست میں اپنا فعال کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہو گیا سوال مکمل. جو لوگ حکومت کے اندر شریک ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے شکایت. ایم کیو ایم کو روز شکایت ہوتی ہے پیپلز پارٹی سے، اے این پی کہتی ہے ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، مسلم لیگ نون کہتی ہے ریکنسیلیشن ختم ہوگی. شکایتیں نہیں گئی. آپ کو صرف آپ کا سوال ہو گیا ہے نا، تو آپ کو صرف جماعت اسلامی کیوں نظر آتی؟ اور جماعت اسلامی تو لوگوں کو آئینہ دکھا. جو لوگ حکومت میں ساتھ چل رہے ہیں، مل جل کر جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے قوم کو بانٹنے کا اور قوم کو لوٹنے کا، ان کے درمیان آپ کو شکایتیں کیوں نہیں نظر آتی؟ مجھے روز ریکنسیلیشن کے حوالے سے یہاں میٹنگ ہوتی ہے رحمان ملک کی صدارت میں، تو ظاہری شکایتیں اسی کے حوالے سے ہوتی. اس لیے جماعت اسلامی تو مثبت اور تعمیری تنقید کی قائل ہے. وسیع تر ایک قومی مفاد کا ایک جملہ کہا جاتا ہے. کراچی میں جماعت اسلامی بھی ہے، کراچی میں اے این پی بھی ہے، کراچی میں ایم کیو ایم بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وسیع تر مفاد میں ایم کیو ایم سے کوئی مفاہمت کا راستہ یا ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت کا راستہ موجود ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم نے تو ایک سیاسی جماعت بننے کے بعد رابطے بھی کیے، آپ سے بھی غالباً رابطہ کیا گیا تھا، لیکن کہا یہ گیا کہ کوئی پازیٹو جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا. تو آپ سمجھتے ہیں وہ راستہ نکلتا ہے؟ دیکھیے نا، لیٹ اس فیس دی فیکٹس. جو حالات ہیں، جو نشستہ دیوار ہے، اس کو پڑھیں. فاشسٹ پارٹیوں سے کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز سے اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، اتحاد بھی ہوتا ہے، مل جل کر چلنے کا عزم بھی ہوتا ہے، الگ الگ بھی چلتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں. اور ایم کیو ایم کے بارے میں کس کی یہ رائے ہے کہ وہ جینوئن پولیٹیکل پارٹی؟ یہ بھتہ خوری کون کرتا ہے آخر؟ قبضہ مافیا کا کس نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے؟ منور صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاشسٹ پارٹی، لیکن جب ایک آپ نے وسیع تر ایک اتحاد بنا تھا ماضی میں، اس میں تو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ایک پلیٹ فارم پہ تھی مزار قائد اعظم پر. اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ فاشسٹ پارٹی؟ تو پھر آپ نے سوال کیوں کیا اگر آپ کو جواب معلوم تھا تو؟ اگر یہی جواب ہے آپ کے سوال کا تو پھر آپ کو تو سوال ہی نہیں کرنا. آپ بہت سادہ آدمی بھی ہیں، اوور سمپلیفائنگ تھنگز جس کو کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی کننگ اور شارپ بھی ہیں. آپ جانتے بھی ہیں اور انجان بننے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہے. بات کروں تضاد کی، بات کروں، کیا شہر سب کا شہر ہے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی، کوئی ایسی چیز کہ خون خرابہ بند ہو جائے؟ دیکھیں نا، خون خرابہ بند کرنے کے لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکنا ضروری ہے، ان کو اقتدار سے محروم کرنا ضروری ہے، چاہے عوامی ووٹ اور طاقت کے ذریعے، چاہے پیپلز پارٹی کی جو کثر نفسی ہے کہ اس نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا اس کے ذریعے سے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چوروں کے ہاتھ میں آپ معاشرہ دے دیں اور کہیں کہ چوری رک جائے گی. قاتلوں کے ہاتھ میں لوگوں کو تھما دیں اور یہ سمجھیں کہ قتل ختم ہو جائے گا. پالیسی میں تبدیلی بھی آتی ہے. ایک آپریشن ہوا، اس سارے معاملات کے بعد جو ہے جب ایم پی ایم نے اپنی پالیسی کو ریوائز بھی کیا ہے تو اس کے بعد کوئی راستہ تو نکلتا ہوگا. میرا خیال ہے ایک انٹرویو آپ ذوالفقار مرزا سے بھی کریں. ذوالفقار مرزا کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا ایم کیو ایم سے. وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس نے فلور آف دی ہاؤس پر ایم کیو ایم کو چارج شیٹ کیا، اور سراج درانی جو بلدیات کے وزیر ہیں انہوں نے بھی فلور آف دی ہاؤس پر سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی پوری چارج شیٹ پیش کی. تو اس کے بعد مجھ سے کیا سوال؟ ایک چھوٹا سا جواب اس کا یہ کہ کیا کوئی راستہ موجود ہے
کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ ایم کیو ایم اس بات کا اعلان کر دے کہ وہ دہشت گردی اور بھتہ خوری اور بوری بند لاش اور جو قائد کا غدار ہے، موت کا غدار ہے، سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین فلاں تاریخ کو لندن سے یہاں پہنچ رہا ہے، ہم خود مذاکرات کریں گے الطاف صاحب۔ صدر آصف زرداری کی پالیسیوں کو کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اگر آپ 4 سال کا عرصہ دیکھیں تو اس وقت جماعت اسلامی کا مطلب امیر کی حیثیت سے آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں کو سیاست کے حوالے سے جو چیز سر فہرست نظر آتی ہے کہ اقتدار میں رہے، بائی ہک اور کروک، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے۔ آصف زرداری اس لحاظ سے بہت کامیاب ہے، اپنی ہی پارٹی کے اندر جو اونچ نیچ پیدا ہو گئی تھی اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ کامیاب سیاست نہ سمجھتے مطلب ہے کہ جسے کوئی دلچسپی ملک سے نہیں ہے، قوم سے نہیں ہے، ان کے مسائل سے نہیں ہے، ویسے وہ کامیاب ہے۔ ان کی دولت باہر موجود ہے، سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، اپنی مینیفیسٹو کو نہیں مانتے، اپنے کمٹمنٹ کو نہیں مانتے، جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لحاظ سے بڑے کامیاب ہیں اور زندہ ہیں، زندہ سلامت ہے، 5 اسٹار ہے۔ ٹھیک، بہت بہت بڑی نواز، مہربانی۔